حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا. میری 2 سال کی بیٹی تھی. میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی. کہتی ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی. 2 سال کی بیٹی. فرماتے میری بد نصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی. ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں, قیامت قائم ہو گئی ہے. میرے لیے دوزخ کا حکم آ گیا. میرے پیچھے ایک بڑا سا اژدہا, بڑا سا سانپ بھاگنے لگا. فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں, ایک بزرگ نظر آئے. میں نے کہا مجھے بچانا. کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں, میں نہیں بچا سکتا. کہتے ہیں مجھے میرا اشارہ کیا. کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے. کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی. میری بیٹی دوڑتی آئی, میری گود میں بیٹھی اور ازدے سے کہنے لگی دفع ہو جا, تو میرے ابو کو نہیں جلا سکتا. کہتے ہیں وہ 2 سال کی بیٹی کی آواز سن کے وہ ازدہ بھاگ گیا. میری گود میں بیٹھ خواب دیکھنا, میری داڑھی سے کھیلنے لگی. کہنے لگی ابا میں تجھے منع کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر. شراب. تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ. کہا ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو ازدہا بن. تو بزرگ کون تھے؟ کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے اور وہ کمزور بڑا تھا, آپ کو بچا نہیں سکا. ابا جی بس کر دیں, بس کر دیں. اب آپ برے کام نہ کریں, آپ توبہ کر لیں. جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی, رب آپ کے معاف کر دے گا. مالک بن دینار فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا. بیٹیاں تو بخشوانے آئی ہیں دنیا میں, بخشوانے. اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں, فخر سے بتاتے ہیں. کہتے ہیں میرے بیٹے کے 15 رشتے ہیں, شاید مجھے قرآن دازی کرنی پڑے. شرم کر, حیا کر. لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے. تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا, اس پر تو پھر تجھے حیا نہیں آتی. لوگ ٹیس کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. بہن کے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں, بیٹی کے باپ کو تکلیف دیتے ہیں, اذیت پہنچاتے ہیں. ڈرنا چاہیے رب. گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو, شرم آنی چاہیے. مذاق اڑاتے ہیں لوگ, غریب کا, کالے کا, چھوٹے قد والے, مذاق اڑاتے ہیں. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا. محدث ابن جوزی نے لکھا ہے باتیں رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا. علاقہ بڑا چٹیل تھا, بڑا سخت تھا. میرا ارادہ بنا کہ میں, اور لوگ مذاق پہ فخر کرتے نہیں, بعد میں آ کے سناتے نہیں میں نے یہ کیا. آج اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو آپ فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, پہلے سپارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مذاق اڑائے, جو کسی کے رنگ کا, قد کا, برادری کا, غربت کا مذاق اڑائے وہ جاہل ہے. قرآن مجید نے کہا, میں نہیں کہہ رہا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما رہے میں جا رہا تھا, راستے میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے, حج کے لیے جا رہا تھا, کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. ایک بوڑھی عورت کا مکان نظر آیا, اس کے پاس میں نے پڑاؤ کیا, ٹھہر گیا. بوڑھی نے اپنے بیٹے کو بھیجا, کہنے لگی کوئی نورانی چہرے والے بزرگ ہے, کوئی پرہیزگار آدمی ہے, ان کو بلا لاؤ. اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے. کہتے مجھے وہ لے آئے, بیٹھک میں سلایا. آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی, جیسے کسی کو درے مارتا ہے وہ چلاتا, شنن ما شن مشکیزہ, کدھر ہے مشکیزہ, کہاں گیا مشکیزہ, لاؤ مشکیزہ. پھر کوئی مارتا ہے, پھر مشکیزہ, آیا مشکیزہ, کدھر گیا مشکیزہ. فرماتے ہیں کوئی روتا ہے, مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے. حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا, ادھر دائیں بائیں دیکھا, باہر نکلا, کوئی بندہ نظر نہیں آتا. چیخنے کی آواز, چلانے کی آواز, تڑپنے کی آواز. میرا دل کانپے, اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں دن کا اجالا نکلا, نماز فجر کے بعد میں نے بوڑھی کو بلایا. میں نے کہا اماں سو نہیں پایا ساری رات. اماں کہنے لگی تجھے مشکیزے کی آواز آتی ہوگی, تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی. میں نے کہا ہاں کیا ہوا. کہنے لگی تمہارے کمرے کے بالکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے, وہ اپنی قبر سے مشکیزہ چلاتا ہے, ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے. بڑی دعائیں کراتی ہوں, تو بھی دعا کر, اسی لیے بلایا ہے, اللہ اس کی مشکل آسان کر دے, قبر کا عذاب اٹھ جائے. تو میں نے کہا ماں اس کی غلطی کیا ہے. کہنے لگی ایک پیاسا آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا,
बरसों पुरानी बात है, पता नहीं शेर पीछे था, डाकू पीछे थे, क्या था, दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी दे दो। कहते हैं वो आदमी मरने के करीब था, मेरे शौहर ने मजाक किया, कहने लगा मिश्कीदे से पी ले। वो जब मिश्कीदे के करीब गया, मिश्कीदा खोला तो वो खुश्क था। कहते वो लड़खड़ा के गिरा, उसकी मौत हो गई। जब से ये मरा है इसकी कब्र से भी मिश्कीदे की आवाज आती है। सालों बीत गए, अर्श का मालिक नाराज हो गया है कि तूने मेरे मरते हुए बंदे से भी मजाक किया, मरने वाले से भी तू मजाक करता रहा। फरमाया अब ये मिश्कीदा दुआ करो ये बख्शा जाए, दुआ करो और छोड़ दे भाई लोगों का मजाक उड़ाना, न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज ले। ये मिजाज लुत्फ रसूल है। बाप मिन्नतें कर रहा है कि बारात आई है बेटी की, तो अल्लाह करे रोटी पूरी हो जाए। रिश्तेदार मजाक उड़ा रहे हैं, ये क्या पकाया है, ये क्या लाए हो, ये क्या रखा है, इंतजाम किस तरह का किया है, बैठने का सलीका नहीं। बेटियां तो बराबर होती है, बेटियां तो सबकी बराबर होती है, तू जाहिलों जैसे काम कर रहा। खुदारा डरो, जब इतने एलानिया रब करीम की नाफरमानी होती है, फिर अल्लाह के गजब को आवाज होती है, फिर रब करीम जलाल में आता है, फिर बस्तियां उजड़ती हैं। अल्लाह फरमाता है वमन आरादा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, अगर तू मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा मैं तेरी जिंदगी तेरे लिए तंग कर दूंगा, मैं तंग कर दूंगा। सारा कुछ होने के बावजूद तू दुखी रहेगा, हर चीज तेरे पास होगी, तू अजियत में रहेगा। फइन्न लहू मईशतन दनका, मैं तेरी जिंदगी तंग कर दूंगा। वनहशुरहू यौमल क़यामत आमा, कयामत के दिन मैं तुझे अंधा करके उठाऊंगा। दुनिया में तेरी जिंदगी तेरे लिए तंग कर दूंगा, कयामत में तुझे अंधा करके उठाऊंगा। मेरे भाई गुनाह पे फख्र न करें, गलती हो जाए तो मान जाएं। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा रब तो पाबंदी नहीं लगाता, बनी इसराइल पर पाबंदी थी, खास जगह पे आएंगे तो माफी मिलेगी। जब तू भूल जाए तो दिल में शर्मिंदगी महसूस किया कर और वहीं बैठे बैठे तौबा कर लिया कर, अल्लाह वहीं बैठे बैठे तुझे माफ फरमा देगा, वहीं बैठे बैठे अल्लाह तुझे माफ कर देगा।